راجہ عمران حسین صاحب جو ہیں پیدائشی معذور نہیں ہیں، لیکن 3 سال جب ان کی عمر ہو گئی تھی تو پولیو سے ان کی معذوری ہوئی ٹانگوں میں۔ آپ کے ہاتھ پہ کینولا بھی لگا ہوا ہے، دکھائیے گا ذرا ناظرین کو۔ یہ بیساکھیاں آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں۔ کیسے ووٹ مانگنے جاتے ہوں گے، بیمار بھی ہیں، معذور بھی ہیں، کیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں؟ ہم سماجی کارکنوں کو جو ہے وہ ایک قسم کی پہلے سے ٹریننگ ہوتی ہے، اور مشکلات کے ساتھ لڑنا تو ہر معذور کا بائی برتھ کہہ لیں یا بچپن سے اس کا لیے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس نے معذوری کے باوجود دنیا کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم تمام لوگ نکل پڑتے ہیں صبح کے ٹائم، بلائنڈ بھی، ڈیف بھی، فزیکل ہینڈی کیپ لوگ بھی، وہ مختلف گلیوں میں، محلوں میں جا کر میرے جو ہے پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں اور میرے لیے ووٹ مانگتے ہیں، ان 3 کروڑ لوگوں کی آواز ہوں کہ جن کا یہاں پہ پاکستان میں کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ موجودہ پارلیمانی نظام کی تبدیلی، بلدیاتی اداروں کا قیام، افراد باہم معذوری کے لیے قومی یہ اتنے سارے جو 14 نکات بیان کر دیے، ایک بندہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جب میں نیشنل اسمبلی میں پہنچوں گا تو میں پھر ان کے اوپر آواز بلند کروں گا، اور ان کے یہ جو میں نے اپنے 14 نکات ہے، میں کوشش کروں گا کہ ان کے بل پیش کر کے ان کو پاس بھی کراؤں، اور پاس کروانے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی چیز پاس ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، تو میں کوشش کروں گا کہ میں ان لوگوں کی آواز بنوں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرواؤں۔ جنوری تک میں لڑتا رہا ہوں ٹکٹ کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ، لیکن مجھے کسی سیاسی جماعت نے صرف اس لیے ٹکٹ نہیں دیا کہ میں افراد باہم معذوری سے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں وسیم ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 9، اور اس وقت میں موجود ہوں حلقہ PP-15 صوبائی اسمبلی، اور یہ جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے G55 بندہ 55 میں۔ میرے ساتھ راجہ عمران حسین موجود ہیں، یہ دونوں حلقوں پر امیدوار ہیں۔ باقی امیدواروں کی طرح یہ بھی قسمت آزمائی کر رہے ہیں، لیکن باقی امیدواروں میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ راجہ عمران حسین صاحب جو ہیں یہ پیدائشی معذور نہیں ہیں، لیکن 3 سال جب ان کی عمر ہو گئی تھی تو پولیو سے ان کی معذوری ہوئی ٹانگوں میں، اور اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ماشاءاللہ ہیں۔ اس کے بعد کافی جدوجہد کی، جو ان جیسے لوگ تھے جو معذور بھی تھے، بینائی سے متاثر تھے، کسی بھی آپ جسمانی ڈسیبلٹی کو یہ پریزنٹ کرتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بھائی صاحب، آپ نے یہ 14 نکات بھی یہاں پہ بیان کر دیے ہیں، موجودہ پارلیمانی نظام کی تبدیلی، بلدیاتی اداروں کا قیام، افراد باہم معذوری کے لیے قومی یہ اتنے سارے جو 14 نکات بیان کر دیے ہیں، ایک بندہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جب میں نیشنل اسمبلی میں پہنچوں گا تو میں پھر ان کے اوپر آواز بلند کروں گا، اور ان کے یہ جو میں نے اپنے 14 نکات ہے، میں کوشش کروں گا کہ ان کے بل پیش کر کے ان کو پاس بھی کراؤں، اور پاس کروانے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی چیز پاس ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، تو میں کوشش کروں گا کہ میں ان لوگوں کی آواز بنوں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرواؤں۔ عمران بھائی، آپ کو کسی جماعت نے ٹکٹ نہیں دیا، کیا یہ درست ہے؟ اس لیے آپ آزاد امیدوار کھڑے ہو گئے ہیں؟ جی بالکل، مجھے کسی سیاسی جماعت نے ٹکٹ نہیں دیا، کیونکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں اور اس کے علاوہ یہ معاشرہ ابھی تک ہمیں اس طرح ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے تمام پارٹی لیڈرانس کے ساتھ میٹنگز بھی کی، بات بھی کی، آخری دم تک 17 جنوری تک میں لڑتا رہا ہوں ٹکٹ کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ، لیکن مجھے کسی سیاسی جماعت نے صرف اس لیے ٹکٹ نہیں دیا کہ میں افراد باہم معذوری سے ہوں۔ آپ کے مد مقابل بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ ملک ابرار، یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ اس کے علاوہ یہاں پر راجہ بشارت صاحب بھی موجود ہیں، بڑے نام ہیں، تو کیسے مقابلہ کریں گے ان کا؟ دیکھیں، میں اس وقت اپنے ان 3 کروڑ لوگوں کی آواز ہوں کہ جن کا یہاں پہ پاکستان میں کوئی پرسان حال نہیں ہے، جو اپنی معذوری کی وجہ سے اپنے گھروں تک محدود ہیں۔ میں ان کی آواز بن کے اٹھاؤں تاکہ ان کے مسائل کا حل کر سکوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک سماجی کارکن بھی ہوں۔ تو میری عوام سے یہی گزارش ہے کہ آپ نے یہ جتنے بھی نام آپ نے لیے ہیں، ان سب کو آزما بھی چکے ہیں، ان کو دیکھ بھی چکے ہیں، ان کی کارکردگی بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ہر سال وہی وعدے، وہی باتیں، وہی تقریریں، وہی سارا کرو، پھر جب اسمبلیز کے اندر یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کے دروازے عام عوام کے لیے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو عام عوام ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ میں ایک سماجی کارکن ہونے کے ناطے مجھے معلوم ہے کہ عام انسان کے مسائل کیا اور ان کا حل کیسے ہوگا۔ سیاست ایک بہت مہنگا کھیل ہے۔ میں کھیل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کروڑوں روپیہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، حتیٰ کہ اربوں، موجودہ دور میں تو اربوں روپیہ لگ جاتا ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے تو یہ ایک پرنٹ نکلوا لی ہے، فوٹو کاپیاں کروائی ہوئی ہیں، اس کا کیسے کریں گے آپ مقابلہ؟ دیکھیں، میرا جو ہے وہ منشور اور میرے سٹیکرز جو ہیں وہ میری کمیونٹی جو ہے وہ بنا رہی ہے، اور جو میرے ڈیف لوگ ہیں وہ میرے لیے سٹیکرز کی اور
اس کی پینافلیکس کی جو پیسٹنگ ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح بلائنڈ لوگوں نے فنڈ اکٹھا کر کے میرے لیے اسٹیکرز بنوائے ہیں. میری کمیونٹی ہی میرا سپورٹر بھی ہیں اور میرے وہ تمام کارکن بھی وہی ہیں. اور رہی بات پیسوں کی، ظاہری بات ہے اگر میں بغیر پیسوں کے لڑ رہا ہوں اور عوام میرے کام کی بنا پر یا میرے کردار کی بنا پر مجھے منتخب کرتی ہے تو پھر میں ان کے لیے کام کروں گا. جب میں 1 ارب یا 10 کروڑ یا 5 کروڑ لگا کے کام کروں گا تو پھر مجھے سب سے پہلے اپنی وہ انویسٹمنٹ کی فکر ہوگی، نہ کہ مجھے اس 1 لاکھ یا 70,000 جو ووٹیں ملی ہوں گی عوام کی، مجھے اس کی فکر ہوگی. آپ کے ہاتھ پہ کینولا بھی لگا ہوا ہے، دکھائیے گا ذرا ناظرین کو. یہ بیساکھیاں آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں. کیسے ووٹ مانگنے جاتے ہوں گے؟ بیمار بھی ہیں، پھر ایک یہ بھی آپ معذور بھی ہیں. کیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں؟ دیکھیں ہم سماجی کارکنوں کو جو ہے وہ ایک قسم کی پہلے سے ٹریننگ ہوتی ہے، اور مشکلات کے ساتھ لڑنا تو ہر معذور کا بائی برتھ کہہ لیں یا بچپن سے اس کا لیے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس نے معذوری کے باوجود دنیا کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم تمام لوگ نکل پڑتے ہیں صبح کے ٹائم، بلائنڈ بھی، ڈیف بھی، فزیکل ہینڈی کیپ لوگ بھی. وہ مختلف گلیوں میں، محلوں میں جا کر میرے جو ہے پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں اور میرے لیے ووٹ مانگتے ہیں. ہمیں مشکلات سے شروع سے لڑنے کی عادت ہے اور ہم لڑنے کے بعد جیتتے بھی ہیں. آج تک کوئی بھی معذور کسی جگہ پہ ہارا نہیں ہے. ذہنی پسماندگی یہ ہے کہ جب آپ ووٹ مانگنے جاتے ہوں گے تو لوگ یہ نہیں کہتے، وہ بڑے ہتک آمیز الفاظ ہیں، میں یہاں پہ بیان کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والے مجھے بھی برا بھلا کہیں. وہ کہتے ہیں یہ لولا لنگڑا آ گیا ہے ہمارے پاس ووٹ، یہ اپنا کچھ نہیں کر سکتا تو ہمارے لیے کیا کرے گا. اس وقت دل پہ کیا بیتتی ہے؟ دیکھیں یہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم معاشرے میں یہی تو اویئرنیس اور یہی تو باتیں ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی عام انسان ہیں، آپ کی طرح ہم لوگ بھی تمام وہ کام کرتے ہیں یا شاید آپ لوگوں سے بہتر کرتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا نا کہ آپ پہلے ان لوگوں کے ساتھ میرا موازنہ کر کے دیکھ لیں، میرے کام، کردار اور ہر چیز کو دیکھ لیں، اور پھر ان کو بھی دیکھ لیں کہ وہ نارمل ہو کہ انہوں نے کیا کیا اور میں نے اسپیشل پرسن ہو کے کیا کیا ہوا ہے اب تک. تو وہ اس بنا پر آگے آئیں اور ووٹ دیں، کیونکہ ان کی ایک ووٹ ان کا مستقبل سنوار سکتی ہے. مولانا صاحب، اقلیتوں کا بھی کوٹا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، ہر چیز کا کوٹا ہوتا ہے، تو معذور جو ہوتے ہیں، ڈیف جو ہوتے ہیں، ان کا کوئی کوٹا نہیں ہے؟ دیکھیں ہمارا سرکاری نوکریوں کے اندر کوٹا ہے جو کہ ہم نے بڑی مشکل سے لیا ہے. پچھلے 12-13 سال سے میری پوری کوشش رہی ہے، ہر آنے والی اسمبلی میں، ہر آنے والے اسپیکر کے ساتھ میری ملاقات رہی ہے. کئی بار پبلک پرائیویٹلی میں نے یہ بل بھی پیش کیا ہے کہ ہمیں اسپیشل سیٹیں دی جائیں تاکہ افراد باہم معذوری بھی نیشنل اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور باقی اسمبلیوں میں پہنچ کر اپنے مسائل کو اجاگر کرے. تو میری یہ اس دفعہ بھی الیکشن لڑ کے اویئرنیس دینے کا مقصد ہی یہ ہے، آگاہی دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم لوگ ہر کام کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹکٹ نہیں دیتے تو ہم آزاد بھی لڑ کے دکھا سکتے ہیں. راج صاحب، دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے پروگرام کے آخر میں؟ میں دیکھنے والے سے یہی کہوں گا کہ وہ اس دفعہ ایک ووٹ ہمیں ضرور دیں اور ہمیں بھی موقع دیں ان کی خدمت کرنے کا، کیونکہ ہم آلریڈی ایک چھوٹی سی ڈومین کے اندر ان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، اور جب مجھے ایک بڑا پلیٹ فارم مل جائے گا تو میں واقعی اپنے لوگوں کی تقدیر بدل دوں گا. بالکل موقع دینا چاہیے راجہ عمران حسین کو. NA55 اور PP15 میں 14 نکات ان کا یہ منشور بھی ہے، نکات پیش کر دیے ہیں، اسکرین پہ آپ ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں. تو پیوستہ شجر سے امیدیں بہار رکھ اقبال کے اس مصرے کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گا اجازت. کیمرہ مین ابن بطوطہ کے ساتھ وسیم ہاشمی، راولپنڈی.